الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حاضرین گرامی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے والی صفوں میں آ جائیں، جگہ خالی پڑی ہے. بعد میں جو آتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے. آگے صفوں میں آ جائیں آپ لوگ. پہلے اگلی صفحہ بھرا اور بعد میں آنے والوں کو بڑی دقت ہوتی ہے. اللہ بزرگوں برتر کی حمد و ستائش کے بعد سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے. بعد ازاں میں نے ماحول، حالات و ظروف کے اعتبار سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سورہ نساء میں ہے. ارشاد باری تعالی ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العالمین شرک کو نہ معاف فرمائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں، مغفرت طلب کرنے پر یا اللہ اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن شرک ایک ایسا عمل ہے کہ پہاڑوں جیسا اعمال صالحہ کا انبار ہو تو اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. اسے رائیگاں قرار دے دیا جائے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے نزدیک ہوگی. آپ اس بات کو سمجھ لیں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں
اللہ تیار ہے بخشنے کے لیے کہ اگر اس سے غلطیاں ہوئی ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر اعمال صالحہ کا انبار ہو، ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہو، اور اس نے شرک کا کام کیا تو اس کے اعمال برباد جائیں گے، بیکار۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لیس کر دے گا، کوئی حیثیت نہیں، انسان جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس قدر اللہ کے نزدیک توحید پرستی، وحدانیت محبوب و مرغوب ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک شرک کا عقیدہ اور عمل معتوب اور مغضوب ہے۔ اللہ کا عتاب، اللہ کا غضب ایسی قوموں ہی پر حلال اور جائز ہوا ہے جنہوں نے شرک کا دامن نہیں چھوڑا، دنیا میں خائب و خاسر رہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو گناہ کبیرہ میں گنایا ہے، بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں شمار کیا ہے، جب آپ اس فہرست کو اٹھائیں گے کہ وہ کون سے عظیم گناہ ہیں جو کبائر میں آتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کی نظر پڑے گی اشراک باللہ پر، اللہ کی ذات پر شرک کرنا، اس کے ساتھ یہ عظیم گناہ مانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، ایک صاحب نے رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو پکارو، اس سے دعا کرو، اس کو مصیبت اور مشکلات میں پکارو، حاجت روائی، حاجت براری کے لیے اس کو آواز دو، پکارو اسے کہ میری مدد کو آ جا، جبکہ پیدا تم کو اللہ ہی نے کیا ہے۔ اپنے خالق کی طرف تم نے کوئی دھیان نہیں دیا، تمہاری نظر اس طرف نہیں گئی کہ مجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو، پوجا کرو، بندگی کرو جس نے تمہارے آبا و اجداد کو اور تم کو پیدا کیا ہے۔ تخلیق کائنات تو اللہ ہی کی ہے اور ہم سب اسی میں ہیں، ہم کو اور آپ کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تخلیق پر اللہ تعالیٰ، اس کاریگری پر، اس حکمت پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا، ہمارے آبا و اجداد کو اور ہم کو، تم کو بھی اسی نے بنایا، پیدا کیا، اس بنیاد پر حق رکھتا اللہ تعالیٰ کہ ہماری ہی بندگی کریں، شرک سے بچیں۔ شرک بہت گندی چیز ہے اور بہت برا عمل ہے۔ 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر فرمایا اللہ نے، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا لو اشرکوا لحبط، اگر وہ لوگ شرک کا کام انجام دیتے تو ان کے اعمال برباد جاتے۔ 18 انبیاء عظیم الشان انبیاء کرام علیہم السلام کا نام ابراہیم سے لے کر کے اور اسماعیل تک اللہ نے ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ اگر ان سے شرک کا صدور ہوتا ذرہ برابر بھی
تو ہم ان کے اعمال برباد کر دیتے، یہ نہ پرواہ کرتے تو ہمارا نبی ہے چاہے جو کچھ کرے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مشکلات اور مصائب میں پکارے تو کسی ایک، اس کا نام ہے اللہ، کسی اور کو نہیں، ایک اللہ، وہی ہمارا حاجت روا، وہی ہمارا مشکل کشا۔ صبح سے شام تک کروڑ انسانوں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے۔ آج ساری مخلوقات، یہ پرندے چرندے درند، یہ پانی کی آبی جانور، آپ پانی کے اور خشکی اور تری کے، اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے باوجود ہم غیر اللہ کو روزی رساں سمجھے بیٹھے ہیں۔ کمال ہے بھائی، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، ہم غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے بیٹھے ہیں۔ پیر دستگیر کے نام سے انہیں پکارتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ بڑی عقل و دانش بباید گریست، ایسی عقل پر، ایسے علم و دانش پر تو رونا آتا ہے انسان کو کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اس نے پکارا اور اللہ کو کمزور جانا، اس لائق نہیں سمجھا۔ تو اللہ کی غیرت آئے، اللہ کو غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ قرآن پڑھتے جائیں، ایک ایک صورت میں، ایک ایک واقعے میں اگر کوئی چیز پوشیدہ ہے وہ توحید، کسی چیز سے اجتناب کا حکم ہوا ہے تو شرک۔ آپ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چل پڑے، کہہ دیا تھا کہ جو میں کروں گا اس پر ٹوکیے گا نہیں، تو وعدہ کر لیا۔ پہلے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کی شان یہ ہے، نبوت کی شان یہ ہے کہ منکر بات دیکھے تو ٹوک دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو کوئی شخص گندی بات، برا عمل دیکھے کسی کو، اس کو ٹوک دے، روک دے اپنے بازوؤں سے۔ نہیں طاقت ہے تو زبان سے سمجھا دے، نہیں طاقت ہے تو دل میں برا مانے، اس سے بائیکاٹ ہو جائے۔ تو نبوت کی یہ شان ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو واقع ہونا تھا وہ ایسی باتیں تھیں جو انسانی سماج اور عقل سے باہر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد و پیمان کر لیا کہ ہم برداشت کریں گے، لیکن 3 حادثے پیش آئے، تینوں حادثوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹوکتے گئے۔ اللہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ ایک معصوم بچے کو آپ نے مار ڈالا، بڑا خراب کام کیا آپ نے، وہ کشتی توڑ دیا آپ نے مسکین کی بلا وجہ۔ اللہ اکبر۔ تو خضر علیہ السلام نے تیسری بار کہا بھائی جاؤ، ہمارا تمہارا نہیں پڑے گا، لیکن ہم تم کو بتائے دیتے ہیں کہ مسکین کی کشتی کیوں توڑی، معصوم بچے کو کیوں پٹک دیا، وہ قتل کر دیا، مر گیا۔ اور یہ دیوار جو کھڑی تھی، یہ دیوار میں نے کیوں سیدھی کر دی بغیر معاوضہ کے، جبکہ گاؤں والوں نے ایک بوند پانی نہیں پوچھا، کھانا مانگنے پر نہیں کھلایا پورے گاؤں کے لوگوں نے۔ اللہ اکبر، اتنے کٹھور دل کے تھے گاؤں والے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب جدا کیا تو کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ ایک دیکھیے، ایک اللہ کے بندے کی شان، اپنا کمال نہیں بتلا رہے ہیں۔ ھذا من امر ربی، ھذا من، یہ میرے رب کے حکم سے سب ہوا ہے، مجھے جو علم و دانش ملا اللہ کا حکم ہے۔ سکندر بادشاہ کا نام مشہور ہے، سکندر نام رکھتے اس کو، حالانکہ اس کا لقب ذوالقرنین تھا۔ جب چلتے چلاتے سورج جہاں نکلتا وہاں پہنچا،
تو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی جہاں سے یاجوج ماجوج آ کر کے فساد مچاتے، کھیتیاں برباد کرتے، انسانوں کا قتل کرتے۔ پوری قوم عاجز تھی۔ تو حضرت سکندر نے ان سے کہا، ان لوگوں سے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصفین قال الفقیر، کہ لاؤ لوہے کے ٹکڑے اور اس کو بھر دو اس سے۔ اور جب لوہے کے ٹکڑے آ گئے، بھر دیا گیا، وہ خلا پوری ہو گئی، تو آگ پھونکوایا۔ جب آگ پھونکی گئی تو وہ پگھل کر کے سب جتھا ہو گیا لوہا۔ اور اس کے بعد کہا تانبا لاؤ، اور تانبا منگوا کر کے اب گلا کر کے اس کے اوپر سے اڈیل دیا کہ اتنا چکنا ہو جائے کہ اس پر چڑھ نہ سکیں کبھی یاجوج ماجوج۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ بندے کا آواز ایک تھی کہ یہ معاملہ جو میرے ہاتھ سے انجام پذیر ہوا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ یہ سکندر نے کہا، ذوالقرنین نے کہا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، قیامت آئے جا دھک دھکا چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ ہے موحد کا کام۔ اپنی انا نہیں بلند کرتا ہے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ اسی میں اخلاص ہے، اسی میں الہیت ہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، چل رہا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں ضعیف العقیدہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جانور ذبح کرتے ہیں، بڑے فخر سے دعوت تواضع کرتے ہیں رشتہ داروں کی، اپنے علماؤں کی، انہیں سے نیات فاتحہ کراتے ہیں، جنہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ 11 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی میں ہے کہ جو چیز اللہ کے علاوہ کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ حرام، چاہے غلہ ہو اور چاہے جانور ہو، چاہے پیسہ ہو، غیر اللہ کی طرف نسبت کر دیا آپ نے۔ اب چاہے اتنا بسم اللہ کر کے اٹھاویں کہ ہمارا بابا خوش ہو جائے، ہمیں پریشانی نہ آنے پائے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے تو ہمارا سارا بیڑا پار، اور نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کریں تو کہیں گے اگر تازیہ نہیں رکھوں گا تو پورا گھر اندھا ہو جائے گا، لولا لگڑا ہو جائے گا، کوڑی ہو جائے گا، بابا کی مار پڑے گی، بابا حسین کی رضی اللہ تعالی۔ یہ عقیدہ فاسد چل رہا ہے۔ وما ذبح علی النصب، آستانوں پر جو ذبح کیا جائے، چاہے وہ قبر ہو اور چاہے وہ کوئی دیوی دیوتا کا میلہ ہو اور ان کے آستان ہو، غیر اللہ کی جگہوں پر جب ذبح کیا جائے گا جانور یا اس کے طرف منسوب کر کے، تو اس کا کھانا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے، بوانا مقام ایک جگہ تھا عرب میں، ہم نے نظر مانی ہے کہ وہاں ہم اونٹ ذبح کریں گے اور اس کا گوشت تقسیم کریں گے، کھلائیں گے لوگوں کو۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھلا بتاؤ وہاں کوئی میلہ تھا، دیوتا تھا، کوئی وہاں بت تھا زمانے جاہلیت میں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صاحب ایسی بات نہیں، کوئی میلہ لگتا تھا کفار کا؟ لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنی نظر پوری کر لو۔ گویا کہ اگر یہ کام ہوتے تھے اگر تو اس جگہ اس کو پھر اس چراغ کو نہیں جلایا جائے گا جو مٹ چکا ہے یہاں سے، کفر کا، شرک کا۔ تو آپ نے تحقیق کے بعد
اجازت دے کے جاؤ تم اپنی نظر پوری کر لو، اونٹ ذبح کرو، اس کے گوشت کو غربا مساکین دوست احباب جس کو چاہو کھلاؤ، اور نظر جس طرح مان رکھی ہے اللہ کے لیے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کیا اللہ کے لیے وہ صحابی رسول اس کو نہ ذبح کرتے؟ وہاں پر کہتے ہم نے تو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا ہے، تو غیر اللہ کہاں ہو گئے؟ ارے اللہ کی خوشی کے لیے تھوڑا ذبح کیا ہے، جس کے لیے تم نے ذبح کیا ہے کہ وہ راضی و خوش ہو جائے، ہمارا کام نکل جائے، انہیں کے حوالے سے ہم مالدار ہو جائیں، ہمارے کار آ جائے، موٹر اور تمام اونچی بلڈنگیں بن جائیں، کھیتی کے کاروبار بڑھ جائے، تجارت بڑھ جائے، تو اللہ کا نام وہاں کہاں رہ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی سے پوچھا تھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تھا یا بت تھا، کہا نہیں۔ اگر آپ اجازت دے دیتے تو کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اونٹ نہ ذبح کرتے؟ اور نہیں کیا، بسم اللہ اللہ اکبر ہی سے کہہ کر کے ذبح کیا، لیکن وہاں غیر اللہ کا عمل دخل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات پڑھنے کے بعد، مسائل جاننے کے بعد، ایسی جگہوں کی دعوتیں قبول کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاگزی ہے، وہ کبھی اس پر دھار نہیں مارے گا، اور جس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، شریعت کا پابند نہیں اپنے کو مان رہا ہے، سماج و معاشرے کو دیکھ رہا ہے، تو وہ تو کر ہی ڈالے گا، جو چاہے گا کرے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اس صفحہ ہستی پر سب سے بڑا جرم وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا شرک ہے، اور جس نے شرک کو اپنایا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس لیے ہم اور آپ شرک کے کاموں سے بچیں۔ ہلکی سی بھی بات زبان سے اگر شرک کی نکل گئی اور آپ نے توبہ نہیں کیا تو پھر خیر نہیں ہے۔ کسی چیز کو آج ہمارے یہاں سماج میں آپ نہ صحیح، آپ کے دوست احباب علم قسم، قلم قسم، ماں قسم، باپ قسم، زمین آسمان کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ غیر اللہ کی قسم مت کھایا کرو، غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ۔ اور مشیت اس کائنات میں صرف اللہ ہی کی ہے، مرضی، کسی کی مشیت و مرضی نہیں چلتی، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اس کائنات میں تصرف، الٹ پھیر صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور وہی کرتا ہے، کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو ہمارے آپ کا دماغ اور ذہن کا اپج ہے اور کمزوری ہے کہ ہم غلط سمجھ بیٹھے مسائل کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول انشاءاللہ وشئت، اگر آپ چاہیں گے، اگر اللہ اور آپ چاہیں گے، دونوں کو ملائیے، اگر اللہ اور آپ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ صرف اللہ اکیلے جو چاہے گا وہ ہوگا، ثم ما شئت، پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ یہ زبان ہونی چاہیے، فرق اللہ ادھر بندہ ادھر، انشاءاللہ و شئت نہیں، انشاءاللہ ثم ما شئت، پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں گے تو کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک شخص نے کہا انشاءاللہ وعبدہ، اللہ اور اس کا بندہ چاہے گا تو کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، عبدہ ہٹاؤ، اکیلے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ شرک کے تمام پوائنٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو روکا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کے سمجھایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، تاکہ یہ بندے جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اور ہم اور آپ بے پرواہی لاپرواہی میں زبان سے کیا کہہ گئے کچھ پتہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے لاپرواہی میں، اس کی سوچ نہیں ہوتی ہے، اس کی نیت نہیں ہے، بس کہہ گیا، اللہ اس پر جنت لکھ دیتا ہے۔ کتنا پیارا ہے توحید کا کلمہ، توحید کی بات کتنی پیاری ہے اللہ کو، اسے کچھ سوچا نہیں، بس کہہ دیا سبحان اللہ، کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔
کہہ دیا اللہ اکبر اور کوئی پرواہ نہیں اس نے کی، اللہ نے اس کے اس قول پر مبارکباد پر جنت لکھ دی، اور آدمی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، غلط بات بول گیا، شرک کا کلمہ کہہ گیا، اللہ اس پر جہنم لکھ دیتا۔ یہ نہیں اللہ کہتا کہ اس نے ارادہ نہیں کیا تھا شرک کا۔ شرک بہت ہی کٹھن چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید باندھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، تو نے مجھ سے امید باندھی ہے اور تو نے مجھے پکارا ہے، اور جا میں نے تجھے بخش دیا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے تو زمین اور آسمان کے برابر، اس کی خلا و ملا کے برابر گناہ لے کر کے آ میرے پاس، میں بخش دوں گا۔ اگر تو نے مغفرت طلب کی کہ اے اللہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا، تو میں بخش دوں گا، لیکن اگر تو نے گناہ کیے اور معافی مانگ لی، شرط ہے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ زمین آسمان کے مابین کتنا فاصلہ، یا زمین اور آسمان کا وزن کتنا، اس کے برابر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ لے کر کے آپ آئے ہیں تو میں بخش دوں گا، معافی مانگے ہیں آپ، لیکن اگر شرک نہ کیے ہوں تب۔ اگر شرک کیے ہیں تو اللہ کو آپ کے استغفار کی کوئی پرواہ نہیں، جب تک آپ خود شرک سے توبہ نہ کر لیں اور اللہ سے معذرت خواہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے لو اتیتنی بقراب الارض والسماء، زمین آسمان کے وزن کے برابر تو گناہ لے کر آئے، ثم استغفرتنی، پھر مجھ سے استغفار کرے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے زمین آسمان کے وزن اور خلا ملا کے برابر بخش دوں گا۔ شرط ایک ہے کہ تو شرک نہ کرے۔ احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے اعمال صالحہ بتانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا اگر اس نے شرک نہیں کیا۔ شرک سے آگاہی کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دی ہے، اور اللہ تعالی نے کس طرح سے بتایا ہے، اور ہمارے یہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ آیات قرآنی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کس بات کی تنبیہ فرما رہا ہے کہ اس کی ذات گرامی کے ساتھ ایک مکھی کے سر اور پر کے برابر بھی شرک کا شائبہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نکل جائے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمائے ہیں، بتایا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک اتنا باریک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دبیب نمل کا لفظ آتا ہے، چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے شرک۔ آپ ہم پتہ نہیں کیا کیا رات دن میں بکتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ۔ اب صحابہ گھبرا گئے کہ اب بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے الہ العالمین، میں تیری ذات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس بات سے کہ میں شرک کا کام کروں، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کا علم مجھے نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے اور غلطی ہو گئی ہے، اس سے بھی میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعا بتا گئے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے استغفار ضروری ہے کہ اے اللہ جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے جانے میں یا انجانے میں، اللہ تو بخش دے، معاف فرما دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا
کہ جب جب قرآن میں احادیث میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوا ہے تو سب سے پہلے شرک کو اللہ نے بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے، گناہوں سے بچو۔ آپ نے فرمایا الشرک، شرک سے بچو، پہلا جملہ۔ والسحر، جادو سے بچو۔ ایسے ہی 7 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ ان سے بچو، کہ شرک سے بچو، جادو سے بچو، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جان کے قتل کرنے سے، بغیر ناحق آپ نے قتل کر دیا۔ ہاں اگر وہ زانی تھا اور حق تھا اس کو کہ مار دیا جائے تو سنسار کر دیا جائے، قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے، یہی ہے حق کا مطلب، ورنہ ناحق کسی کو نہیں قتل کر سکتے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا کبائر گناہ میں سے ہے۔ جو لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، اور سود کا کھانا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو، اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، الہ الا کلمۃ اللہ کے لیے، تو پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، مومنہ ہیں، غافلہ ہیں، ان تمام غلطیوں سے، ان تمام باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور ان کے اوپر چھیٹا کشی کر دیا آپ نے شبہ کے بنیاد پر، بغیر دیکھے۔ ارے جو دیکھ لے کہ ہاں یہ غلط کر رہا ہے، اس پر وہ 4 گواہ لائے، آنکھوں دیکھا حال وہ چاروں گواہ بتائیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ان کو یہ غلط کام کرتے ہوئے، اور نہ لا سکے تو کہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ کام غلط ہوا ہے، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ سب سے پہلے اللہ نے شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا نام لیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیا کرو۔ تو ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جانور خریدے جا رہے ہیں، غیر اللہ کے نام ذبیحہ ہوگا، بابا بیاڑا پیار لگا دیں گے، خوش ہو جائیں گے، یہ سارا کا سارا معاملہ شرکیات عمل و عقیدے سے متعلق ہے۔ ہم آپ اس سے بچیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم کو شرکیہ اعمال و عقائد سے محفوظ رکھے۔ میں نے اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی تھی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے نام ذبح کرے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس پر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کس کی زبان مبارک فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہو اس پر جس نے زمین کے نشان کو مٹایا، جٹا تھا گڑا ہوا ہے، پتھر گڑا ہوا ہے، آپ گئے اس کو کھود کر کے رات میں اور آدھا فٹ ادھر کر دیا کہ ہمارا آدھا فٹ زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کام کرنے والوں پر لعنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور آپ کا بھیجا ہوا یہ کٹے گا نہیں اللہ کے ہاں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح عقید و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی چیز ہے دوستو، عمل میں خرابی ہے تو بخش دیے جاؤ گے، عقیدے میں خرابی ہے تو کوئی گنجائش نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ ہم سب کو صحیح العقیدہ ہو کر کے دنیا سے اٹھائے، اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، اور عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔